الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بیماری، علاج، معالجہ، صحت، حفظان صحت، یہ ایک سلسلہ الحمدللہ شروع ہوا ہے اور آج اس سیریز کا، صحت کی سیریز کا چوتھا بیان ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کافی لمبا سلسلہ ہو جائے، شاید 25 یا اس سے بھی زیادہ بیانات چلیں، اور دل یہ ہے کہ ہمارے تمام ڈاکٹرز، تمام طبیب وہ ان کو سنیں، سمجھیں، اور انشاءاللہ ان قریب ہم اس کے اوپر تیاری کر رہے ہیں، اور آن لائن بھی، اور امید ہے انشاءاللہ العزیز آن سائٹ بھی ڈاکٹروں کے لیے، پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے ہم یہ پوری ترتیب بنائیں گے کہ وہ ایک دفعہ اس کورس کو کر لیں۔ میری یہ باتیں پچھلا بیان جنہوں نے سنے ہوں گے وہ، اور جو یہ والا بیان ابھی سنیں گے، تو وہ سن کے آپ خود غور کریں کہ اگر ہمارے ڈاکٹر کو یہ معلومات ہوں تو کتنا اچھا ہے، ہر مریض کو ساتھ ساتھ ترغیب دی جائے۔ اگر میڈیکل کالجز کے اندر، میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر اس کو باقاعدہ نصاب کی شکل، کورس کی شکل دی جائے تو اور اچھا، نہیں تو انشاءاللہ ہم تیاری کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ العزیز اس کو نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کو انشاءاللہ کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ابھی بہت سارے جو ہے نا وہ ٹارگٹس باقی ہیں زندگی میں جو الکحف نے انشاءاللہ کرنے۔ اب دیکھیں کتنے میری زندگی میں ہوتے ہیں، کتنے بعد میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی صبح تک باقی رکھے اور یہ آگے کام چلتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈالیں گے اور ایسے لوگ آگے ملتے جائیں گے جو ان کاموں کو آج ہمارے ساتھ مل کے ہم سنبھالیں، اور آگے میرے مرنے کے بعد ہم جتنے بھی کام کر رہے ہیں ہمارے جانے کے بعد آگے سنبھالنے والے اور ملتے چلے جائیں، اور یہ جگہ، یہ سلسلہ جو ہے نا ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے، پوری امت کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور جس طرح اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے کہف کے اندر پناہ دی تھی، اللہ اس کہف میں آنے والوں کو بھی پناہ عطا فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، مانگنا ہے تو مانگنے میں کہتے ہیں نا کمی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے اس دن حضرت جی نے کیا فرمایا تھا، ایک بندے نے مانگا اللہ میاں 900 کروڑ دے دے، دوسرے نے کہا اتنے، تو پریشان نہ ہو، تجھ سے تھوڑی مانگے، جس سے مانگے اس کا معاملہ ہے، تجھ سے تھوڑی مانگے، تو نہ ٹینشن لے۔ تو بھائی اللہ ہی سے مانگنے، اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو آج صحت سیریز کا چوتھا بیان ہے، اور آج کا خصوصی عنوان ہے بیماریوں کے اوپر ملنے والے اجر۔ بیمار انسان جب ہوتا ہے پھر اللہ کیا کیا عطا فرماتے ہیں، یہ اس کے اوپر بات ہوگی۔ اس سے پہلے ایک بات کو اور سمجھنا ضروری ہے، پھر ہم بیماری کے ساتھ اس کے اجر بتانا شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں انسان دو طرح کے، ایک وہ جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوب تعلق ہے، مضبوط، اور ایک وہ جن کا تعلق نہیں۔ جن کا تعلق نہیں، بیمار، پریشان، غم، تکلیفیں ان کو بھی آتی ہیں لیکن ان کا دل پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ محبت جو ہے یہ دائمی بے قراری اور دائمی بے چینی کا نام ہے، ہر وقت اندر بے قراری رہتی ہے۔ تو محبوب بھی تو ایسا ہونا چاہیے جو بے مثال ہو، حسن و جمال میں اپنی ہر طریقے سے بے مثال ہو اور لافانی ہو، اور وہ پھر اللہ ہی کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر ایمان والا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر کام میں شریک بھی جانتا ہے، بلکہ یہ یقین کرتا ہے کہ کرنے والا اصل تو وہی ہے، جو ہو رہا ہے اس کے حکم سے ہو رہا ہے، یہ سوچ رہا ہوتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہی ہے۔
اور ایمان والا، اللہ سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے بے مثال کریم سمجھتا ہے، نہایت مہربان سمجھتا ہے، نہایت شفیق سمجھتا ہے، حکمت والا، محبت کرنے والا، اپنی سگی ماں سے زیادہ محبت کرنے والا جانتا ہے، اس کو ہر طریقے سے جانتا ہے کہ وہ میرے لیے بہتر فیصلے کرنے والا ہے، اس کی حکمتیں بہت مجھ سے زیادہ ہیں۔ عزت ہو یا ذلت، صحت ہو یا بیماری، غم ہو یا خوشی، مال پیسہ ہو یا غربت، تمام صورتوں میں وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، سب اللہ ہی کی طرف سے آنے والی چیزیں ہیں۔ تو جن کا یقین ہوتا ہے نا، تو ان کو دنیا کے آنے والے غم، پریشانیاں، بیماریاں، دل ان کے غمگین نہیں ہوتے۔ کسی نے کیا خوب کہا، الفت میں برابر ہے جفا ہو کہ وفا ہو۔ الفت، محبت، الفت میں برابر ہے کہ جفا ہو کہ وفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ دل میں اگر مزہ اور تعلق ہے نا اللہ کی محبت کا، پھر ہر چیز کے اندر مزہ ہے۔ پھر بیماری آتی ہے نا، وہی سمجھتا ہے یقیناً اس میں میرے لیے کوئی خیر ہوگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیمار جو کیا ان کو تو کوئی فائدہ نہیں، اور وہ تو غنی ہے، یقیناً اس میں میرا ہی کوئی فائدہ ہے، گو مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ نے میرے لیے بیماری بھیجی ہے، اس میں یقیناً میرا کوئی فائدہ ہے، وہ راضی رہتا ہے۔ پھر بیماری کا علاج کرتا ہے تو کیوں کہ اللہ کا حکم ہے علاج کرو، دعائیں مانگتا ہے، صدقہ کرتا ہے علاج کے لیے کہ ٹھیک ہو جاؤں، تو یہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہے۔ صحت مل جائے تو شکر ادا کرتا ہے، صحت نہیں ملتا تو سمجھتا ہے کہ ابھی میرے لیے اسی طرح اللہ رب العزت کو منظور ہے۔ ان کیفیات کے ساتھ جب انسان زندگی گزارتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس محبوب کی طرف سے، محبوب حقیقی کی طرف سے جو پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں پر وہ محبوب ہمیں کتنا نوازتے ہیں، کتنا عطا فرماتے ہیں، رحمتوں کی برسات ہو جاتی ہے جب انسان بیماریوں کے اندر آتا ہے، تو پھر ہر آنے والی بیماری اور تکلیف وہ محبوب کا انعام سمجھ کے قبول کرتے ہیں۔ یہاں تک بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو اب محبت کے ساتھ بیماریوں کے فضائل اور ان کے اجر سن لیجئے۔ تاہم ہم کمزور ہیں، بیماری مانگنی نہیں ہے، یوں اللہ سے مانگیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، بیماری بھی یا اللہ، اے اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، صحت بھی آپ کی نعمت ہے، اللہ ہمیں صحت والی نعمت عطا فرما۔ اور اگر بندہ بیمار ہو تو یوں مانگے، یا اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت، صحت بھی آپ کی نعمت، اللہ میری بیماری کی اس نعمت کو صحت سے تبدیل فرما، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ تاہم بیماریوں کے اوپر ملنے والے اجر اتنے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ بندہ بیمار ہی رہے، لیکن بیمار آدمی بہت سارے کام نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اب سنیے، اللہ رب العزت قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں جس بندے کی مغفرت کرنا چاہتا ہوں اس کو اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک کہ اس کے بدن کو بیمار کر کے، اس کے رزق میں تنگی کر کے، اس کے گناہوں کو معاف نہ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ جس کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں اس کو موت سے پہلے بیماری آ جاتی ہے، کوئی تنگی آ جاتی ہے، سارے گناہ معاف، چلو بھائی سیدھا جنت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، فرمایا کہ اس بیماری کے اندر تمہارے لیے 3 باتیں ہیں۔ کتنی؟ 3۔ پہلی بات یاد دہانی، یعنی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، آخرت کی یاد دہانی ایک۔ دوسری گناہوں کا کفارہ، سارے گناہ انشاءاللہ معاف۔ اور تیسری قبولیت دعا کا وقت ہے، جب تک بیمار ہو دعائیں کرتے رہو، قبول ہوگی۔ تو بیمار آدمی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ جتنی دعائیں مانگ سکتے ہو مانگو۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، یحییٰ ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال گھر پہ ہی ہو گیا۔ بہت سے لوگ جہاد میں جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے، اس کا گھر میں انتقال ہو گیا۔ کسی نے کہا واہ جی واہ، بڑے مزے میں، یہ تو کوئی نہ زخم لگا نہ کوئی تکلیف، گھر میں ایسے ہی چلا گیا دنیا سے تو بغیر کسی بات کے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، تجھے کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم، اگر اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کر دیتے تو اس کی بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے۔ جو موت سے پہلے بیماری آتی ہے نا، اگر
ان کو صحیح رہنمائی مل جائے تو تقریباً لوگ توبہ طائب ہو کے جاتے ہیں. جو غرور، تکبر، کوئی خرابی، وہ سب سیدھے ہو جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، پھر اللہ کے یہاں جاتے ہیں. ڈائریکٹ چلے جانا یہ بڑا خطرے میں رہتا ہے. ایک صحابیہ تھی ام علا رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام ان کے عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ بیمار تھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ام العلا تمہیں خوشخبری ہو، کیونکہ مسلمان کا مرد اس کے گناہوں کو بالکل ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی چاندی کی کھوٹ کو. آگ جل رہی ہے، اس کے اندر لوہا ڈال دیں تو بالکل کھوٹ صاف ہو جاتا ہے اور لوہا صاف رہ جاتا ہے. تو انسان جب بیمار ہوا، کھوٹ بیماریاں اور کھوٹ اور گناہوں کے اثرات نکلے، پاک اور صاف ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ابی دنیا کی، حاکم کی ترغیب کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص بیمار ہوا ایک رات اور صبر کیے رہا، اللہ تعالیٰ سے راضی رہا. ایک رات کے لیے اگر کوئی بیمار ہو جائے، صبر کرے اور اللہ کی رضا پہ، تقدیر کے فیصلے پہ راضی رہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ بیماری کوئی بھی ہو، چاہے بخاری کیوں نہ ہو. کرنا کیا ہے؟ بیمار جب ہو جائیں تو دو کام کون سے کرنے؟ صبر کرنا ایک کام، دوسرا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے بس ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ سارے گناہ معاف. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے طبرانی کی، جو 3 دن بیمار رہا، کتنے دن؟ 3 دن بیمار رہا، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب ماں کے پیٹ سے آیا تھا. 3 دن کی بیماری، گناہوں کی معافی. ایک حدیث میں اس بات کو اس طریقے سے سمجھایا گیا کہ جس طرح خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح بیمار انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے کو بیماری میں، کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، اس کے بعد وہ میری تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اس تکلیف کے اوپر، تو یہ اپنے بستر سے جب اٹھتا ہے تو گناہوں سے پاک، یعنی جب صحت ملتی ہے تو گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، ایسے جیسے اس دن جب پیدا ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو بیماری میں قید کر دیا. بیماری بھی ایک قید ہے نا، کہیں جانا آنا مشکل، چیزیں مشکل. میں نے اپنے بندے کو بیماری کی قید میں مبتلا کر دیا، آزمائش میں ڈال دیا. تم اس کا وہ اجر و ثواب لکھتے رہو جو صحت کے زمانے میں وہ کرتا تھا. ایک آدمی صحت کے زمانے میں نماز بھی زیادہ پڑھتا تھا، نفل، تہجد اور بھی بڑے نیکی کا کام کرتا تھا. بستر پہ پڑ گیا، 10 20 دن 25 دن پڑا رہا، تو جتنے دن یہ بستر پہ رہے گا وہ سارے اعمال بغیر کیے ملتے رہیں گے، گناہ الگ معاف ہو رہے. کرنا کیا ہے؟ بیماری پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، اللہ تیری ہی طرف سے ہے، اور صبر کرنا ہے. یہ 2 کام کریں تو یہ نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن بندہ اور مومن عورت، مومن ہو یا مومنہ ہو، اس کی جان میں، مال میں، اولاد میں اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں کی آزمائشیں بھیجتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو اپنے پروردگار سے ملتا ہے موت کے وقت میں تو اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا، صاف ستھرا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیماریوں کے باب میں کہ کیسی فضیلت اور اجر ملتے ہیں. فرمایا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کا کوئی مقام بڑا اونچا طے کر دیا جاتا ہے، یہ اسے ملنا ہے، اور اس کے عمل تھوڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں یا بیماری میں ڈال دیتے ہیں، وہ صبر کر لیتا ہے، اللہ وہ مقام بغیر عمل کے عطا فرماتا. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی مسلمان جسمانی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نیکی لکھنے والے فرشتے کو کہتے ہیں تم اس کے سارے اعمال جو نیک تھے لکھتے رہو. کر نہیں رہا لیکن لکھتے رہو، بیماری سے میں نے کیا ہے نا، تو اب یہ اس کو ایکسٹرا جو ہے نا وہ بونس مل رہا ہے. یہ بیمار ہے، سارے اعمال لکھتے رہو، اور گناہ وہ کر نہیں سک رہا ہوتا، بستر پہ لیٹا ہوتا، پچھلے گناہ الگ سے معاف ہو رہے ہوتے ہیں، وہ الگ سے چیز مل جاتی ہے. اور اگر اس بیماری سے شفا مل جائے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر اس بیماری میں انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں.
اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بائیں طرف لیفٹ سائڈ والے کو کہتے ہیں کہ اب اس کے گناہ نہ لکھنا، اس کو نرمی دی جاتی ہے۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، لوگ عیادت کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہ رونے لگے۔ لوگوں نے ناگواری کا جو ہے نا وہ اظہار کیا کہ صحابی اور رسول اتنے مرتبے کے آدمی ہیں، بیماری پہ رو رہے ہیں۔ تو کسی نے کہہ دیا حضرت یہ کیا عمل ہے، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں یہ مت سمجھو کہ میں بیماری کی وجہ سے رو رہا ہوں، وہ ایک خیال آ گیا تھا کہ میں جوانی میں بیمار ہوتا تو جوانی کے سارے اعمال بغیر کیے لکھے جا رہے ہوتے، اب بڑھاپے میں سستی کے زمانے میں بیمار ہوا ہوں تو سستی کے زمانے میں صحت بھی ہو تو اعمال میرے جوانی والے تھوڑی ہیں، تو اس لیے میرا ایک دم خیال ہے، تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جوانی میں اگر بیمار ہوتا تو زیادہ اجر مجھے مل رہا ہوتا۔ جوانی میں انسان زیادہ کام کرتا ہے بڑھاپے کی نسبت۔ اس طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ بیمار آدمی کے نیک اعمال مزید 10 گنا بڑھا کے لکھے جاتے ہیں اور گناہوں کو روک دیا جاتا ہے لکھنے سے۔ بعض مرتبہ انسان بیماری کی وجہ سے کسی سفر پہ، نیکی کے سفر پہ نہیں جا سکتا، جہاد کا سفر ہے، تبلیغ کا سفر ہے، دین کی دعوت کا، محنت کا سفر ہے، کوئی بھی ایسا سفر جو خیر کے لیے ہے، دین کے لیے ہے، تو صحت مند چلے جاتے ہیں، بیمار رہ جاتے ہیں، ایسا اب بھی ہوتا ہے۔ تو جو پیچھے رہ جانے والے ہیں نا، کیا ان کا مقام ہے؟ ذرا سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس آ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ مدینہ میں پیچھے رہ گئے ہیں، راستے کی جس گھاٹی اور وادی سے ہم گزرے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہے، حالانکہ وہ تو ساتھ نہیں تھے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کیسے شریک ہیں؟ وہ تو مدینہ میں ہی ہیں، وہ تو آئے نہیں، آپ کیسے ان کو شریک فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ آنا چاہتے تھے، ہمارے ساتھ نکلنا چاہتے تھے، لیکن بیماری نے ان کو روک دیا، نہیں آ سکے۔ نیت تھی ان کی، اگر وہ صحت مند ہوتے تو ضرور چلتے، لیکن بیماری ایک وجہ بن گئی، نہیں آ سکے، لیکن وہ گویا ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ اللہ اتنے مہربان ہیں، اتنے کریم، اتنے مہربان ہیں۔ بیماری جو ہے نا یہ دین پر پختگی کی علامت بھی کہلائی گئی۔ پوچھا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ پریشانیاں، آزمائشیں کن پر آئیں؟ فرمایا الانبیاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے زیادہ پریشانیاں آئیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی کی آزمائش اس کی دینداری کے مطابق ہوتی ہے، اگر دین میں پختہ ہے آزمائش بھی زیادہ ہوگی، اور دین میں کمزور ہے تو آزمائش بھی کمزور ہوگی۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا کہ جس کی بیماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ شدید ہو۔ حضرت کعب بن مالک روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال کھیت کی تازہ اور نرم شاخ کی مانند ہے۔ مومن کی مثال کھیت کی تر و تازہ اور نرم شاخ کی مانند ہے۔ جو کھیت کی تر و تازہ شاخ ہوتی ہے نا، ہوا چلتی ہے تو ایسے ہو جاتی ہے، زیادہ تیز چلتی ہے نیچے ہو جاتی ہے، پھر کھڑی بھی ہو جاتی ہے۔ تو مومن کی مثال نبی علیہ السلام نے یوں ہی دی کہ ہوائیں جھکا دیتی ہیں، کبھی گرا دیتی ہیں، کبھی سیدھا کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی مانند ہے کہ جمع کھڑا رہتا ہے، کوئی چیز نہیں اسے جھکا سکتی، وہ کھڑا ہی رہتا ہے اور اچانک دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ یعنی مومن کے اندر نرمی ہوتی ہے، حالات کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور منافق کو اس طرح کی تکلیفیں نہیں آتی جو مومنین کے اوپر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان، رحیم اور کریم ہیں۔ وہ بہتر سمجھتے ہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں، پورا علم رکھتے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کے بعد حدیث سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ کوئی خاص عبادت کرنا چاہتے ہیں، کوئی خاص مقام وہ چاہتے ہیں عبادت کے ذریعے، میں ان کو وہ مقام اس لیے نہیں دیتا کہ کہیں ان کے اندر عجوب اور تکبر پیدا نہ ہو جائے، کہ وہ مقام تو مل جائے لیکن اندر تکبر آ جائے تو نقصان کا ذریعہ، تو ان کے لیے بہتر ہے نہ دینا، تو میں نہیں دیتا۔ اور اگلی بات فرمائی کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں جن کو
صحت اور تندرستی ملی رہتی ہے تو ان کا ایمان باقی رہتا ہے، تو میں ان کو صحت دیے رکھتا ہوں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کو بیماری نہ دی جائے، بیمار نہ رکھا جائے، ان کو بار بار بیماریاں نہ ملیں، تو ان کا ایمان پختہ نہ رہے، ایمان سے نکل جائے، ان کو میں بیماریاں دیتا رہتا ہوں۔ مختلف بندے ہیں نا، کچھ لوگوں کو آسانیاں ملے تو آسانیوں کے بعد وہ فرعون بن جاتے ہیں، تو ان کو پھر اللہ آسانیاں نہیں دیتے، سیدھا رکھتے ہیں۔ کچھ بندے ایسے ہیں کہ اتنے نرم مزاج یا ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، اگر ان کو آسانیاں نہ دی جائیں تو وہ پریشانیاں برداشت نہیں کر سکتے، ایمان سے نکل جائیں، اللہ انہیں آسانیاں دے دیتے ہیں۔ یعنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ خلاصہ ان ساری باتوں کا کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس حال میں رکھا وہی اس کے لیے بہتر ہے، ہمیں اس بات کو یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ آخرت کے اعتبار سے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اچھا جی، بیماری مانگنی نہیں چاہیے، یہ پہلے بھی بات کی، لیکن بعض صحابہ کرام نے بیماری مانگی۔ بعض دفعہ ہو جاتا نا، انسان کا دل کرتا ہے بیماری کی فضیلت سن کے یا اللہ میں بیماری ہو جاؤں، تو بعض صحابہ نے مانگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صاحب نے پوچھا، یہ جو بیماریاں آتی ہیں اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ گناہوں کو مٹا دیں گی۔ اس پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کم تکلیف بھی ہو بیماری سے، کہا پھر بھی گناہوں کی معافی ہوگی۔ چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایسی دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ہر وقت بخار چڑھا رہے، جب تک میں زندہ رہوں بس بخار کی کیفیت میرے اندر رہے، لیکن اس بخار کی کیفیت میں اتنی کمزوری نہ ہو کہ میں جہاد فی سبیل اللہ، حج، عمرہ اور باقی کاموں کو نہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ جو انسان بھی انہیں ہاتھ لگاتا تو بخار کی حرارت کو محسوس کرتا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ کہا، یہ طاعون کی بیماری تمہارے لیے رحمت ہے، تمہارے نبی کی دعا ہے اور تم سے پہلے نیک بندوں کی موت کا ذریعہ ہے۔ اور انہوں نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے طاعون کی بیماری مانگی۔ جب ہاتھ پہ پھوڑا نکل آیا تو کہنے لگے، یہ پھوڑا مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، اس کے بدلے کو مجھے کہنا تمہیں صحت مل جائے اور ساتھ لے لو 10,000 تولے سونا، تو میں وہ نہ لوں، کچھ نہ لوں، دنیا بھی کوئی دے نہ لوں، مجھے یہ بڑا محبوب ہے کہ نیک لوگوں کی موت کا ذریعہ ہے۔ بہرحال بیماری مانگنی نہیں چاہیے جی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں جو لوگوں کو پسند نہیں ہیں۔ 3 باتیں مجھے بڑی پسند ہیں لیکن وہ لوگوں کو پسند نہیں ہیں: غربت، بیماری اور موت۔ ابو درداء کیا کہتے ہیں؟ 3 باتیں مجھے بڑی پسند ہیں جو لوگوں کو نہیں پسند۔ وہ تینوں باتیں کون سی ہیں؟ غربت، بیماری اور موت۔ بتائے ہمیں غربت پسند ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ بیماری پسند ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ موت پسند ہے؟ وہ بھی کسی کو نہیں۔ کہتے ہیں مجھے تینوں باتیں بڑی پسند ہیں۔ کیوں؟ وجہ بھی بتائی۔ موت اس لیے کہ جیسے ہی موت آئے گی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی، اس لیے موت پسند ہے۔ غربت اس لیے پسند ہے کہ جب تک بڑا غریب رہتا ہے، عاجز اور مسکین رہتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں آتا، یہ ذرا سر جھکاوا رہتا ہے اس کا۔ اور بیماری کس لیے؟ کہ بیماری سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ غربت اس لیے کہ اللہ کے سامنے عاجزی رہے، بیماری اس لیے کہ گناہ معاف ہوتے رہیں، اور موت اس لیے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے، تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مسکرانے کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ مجھے 2 فرشتوں کو دیکھ کے تعجب ہوا کہ وہ ایک بندے کو تلاش کر رہے تھے، جہاں وہ نماز پڑھتا تھا اس کی نماز کی جگہ پہ وہ بندہ تو نہیں ملا۔ پھر اللہ کے پاس گئے، یا اللہ وہ بندہ یہاں نماز پڑھنے آتا تھا مسجد میں، ادھر آج نظر ہی نہیں آ رہا، کدھر ہے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں وہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں آپ نے تو اس کو مرض کی رسی میں باندھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ خیر ہے مسکرائیں؟ فرمایا کہ 2 فرشتوں کو دیکھا تھا، ایک بندے کی جگہ پر آئے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، وہ نہیں ملا، اور پتہ لگ گیا فرشتوں کو کہ بندہ بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، یا اللہ آپ نے تو اس کو بیماری کی رسی میں قید کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ دن رات میں جو بھی نیک عمل کیا کرتا سارے لکھ دو، کچھ کم نہ کرنا۔ میں نے اس کو بیمار کیا ہے تو میں اس کے اجر کو کم نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو سارے وہ اجر دوں گا جو اپنی صحت کے زمانے میں خود سے کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام
السلام نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، بیماروں کی عیادت کیا کرو، بیماروں کی عیادت کیا کرو اور ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کیا کرو، کیونکہ مریض کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، بیمار کی دعا رد نہیں کی جاتی حتیٰ کہ وہ تندرست ہو جائے، یعنی جتنا ڈیوریشن بیماری کا ہے قبولیت دعا کا وہ وقت ہے۔ کھانسی، نزلہ، زکام، کوئی بخار، کچھ ہوا، وہ بیماری شروع ہوئی، قبولیت دعا کا وقت شروع ہو گیا، بھائی میٹر آن ہو گیا قبولیت دعا کا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کرواؤ کہ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جس بندے پر مجھے رحمت کرنا ہوتی ہے میں اس وقت تک اسے دنیا سے نہیں اٹھاتا جب تک کہ گناہوں سے پاک نہ کر لوں۔ اور گناہوں سے پاک کیسے کرتا ہوں؟ یا بیماری دے کر، یا معاشی طور پر، مالی طور پر کر کے، تنگی دے کر، یعنی معاشی تنگی آ گئی تو گناہوں کی معافی، بیماری آ گئی تو گناہوں کی معافی۔ اور وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اس پر رحمت کروں، یعنی یہ چیزیں رحمت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جب انسان اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ مجھے صحت عطا فرما، اللہ میں اس تکلیف میں ہوں، مجھے تکلیف سے نکال دے، میں قرضے میں ہوں، میرا قرضہ ادا کروا دے، کام نہیں چل رہا، اللہ روزی نہیں مل رہی، اللہ نوکری نہیں مل رہی، اللہ مہربانی فرما دے، بار بار آپ کے سامنے جب آتا ہے نا تو بعض مرتبہ فرشتے بھی کہتے ہیں، جبرائیل بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی سن لیجئے، اس کو عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا مانگنا مجھے بڑا پسند ہے، یہ میرے سامنے آ رہا ہے، بار بار مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کا مانگنا مجھے بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ، ایک حدیث سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ اس حال میں اللہ تعالیٰ اسے دیکھیں، اس کی گریے کو، اس کے رونے کو، اس کی دعاؤں کو سنیں۔ بندہ کبھی کہتا ہے یا اللہ اتنا عرصہ ہو گیا میں دعائیں مانگ رہا ہوں، قبول نہیں ہو رہی، ارے اللہ تعالیٰ ہماری سننا چاہ رہے ہیں کہ ہم بار بار رب کے دربار میں آئیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس کا الٹ کہ بندہ مانگتا ہے فوراً اس کو دو، اس کی ضرورت پوری کرو، اس کا میرے در پر آنا مجھے پسند ہی نہیں ہے، جلدی سے اس کو دو، یہ جو مانگ رہے دور کرو سے، دفع کرو یہاں سے، یہ کیسے بار بار میرے در پر آ رہے ہیں۔ تو جو لوگ نا امید ہو جاتے ہیں نا جی اتنی ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہو رہی، اتنا عرصہ ہو گیا مانگ رہے قبول نہیں ہو رہی، ارے یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، اللہ بار بار آپ کو اپنے در پر لے کر آ رہے ہیں، اللہ بار بار اپنے سامنے مانگنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے، یہ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے کہ آپ کو میں نے ابھی حدیث سنائی ہے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، ایک بندہ اسی طرح روتے ہوئے اللہ سے مانگتا ہے بیماری سے شفا، بڑا عرصہ ہو گیا بیمار ہوتے ہوئے، جبرائیل تک کہتے ہیں اللہ اس کو شفا عطا فرما دیجئے، میں اس کے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے رونے کی آواز سننا چاہتا ہوں، پھر وہ پھر بھی مانگتا رہتا ہے اللہ شفا عطا فرما دے، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے میں حاضر ہوں لبیک، میری عزت کی قسم تو جو مانگے گا میں تجھے دے دوں گا، تیری ہر دعا کو قبول کروں گا، اگر تیرے لیے اس میں دنیا میں خیر ہوئی تو دنیا میں دوں گا ورنہ آخرت میں دوں گا۔ یعنی جو اللہ سے مانگنے کا جن کو مل گیا سلسلہ، یہ بڑے مبارک لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، بیماریوں کے فضائل کے ساتھ ساتھ نا بیماری ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تربیت کا سلسلہ بھی ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیماری اللہ تعالیٰ کا کوڑا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو ادب سکھاتے ہیں۔ بعض نافرمان ہو جاتے ہیں نا، اللہ سیدھا کر دیتے ہیں ان کو۔ بعض لوگ غفلت میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے، نہ نماز، نہ قرآن، نہ کوئی اور بات، جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو فوری طور پر دعاؤں کی طرف، صدقات کی طرف اور جناب نیک اعمال کی طرف لگتے ہیں، مسجد کی طرف لپکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، وہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ پروردگار، پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے غفلت میں پڑے ہوئے بندوں کو بیماریوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کی زنجیروں میں جکڑ جکڑ کر اپنے در پر لے کر آتے ہیں۔
یہ زنجیریں ہیں جو اللہ اپنے در پر لے کر آتے ہیں۔ یہ دو عجیب واقعات سنیے، مختصر سے ہیں لیکن ہیں بڑے عجیب۔ ایک صحابی تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں بعض دوسرے صحابہ کرام سے افضل ہوں، سب سے تو نہیں لیکن بعضوں میں افضل ہوں، مجھے کچھ فضیلتیں ملی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو پتہ کیا فرمایا؟ کہا کہ اس امت کی مدد کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اور ایک اور صحابی تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوب مالدار اور خوب بہادر، اللہ کے راستے میں مال خرچ بھی کرتے اور جہاد پہ بھی جاتے، تو مالدار بھی خوب تھے اور بہادر بھی خوب تھے، خرچ بھی کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ جو کمزور لوگ ہیں نا صحت کے حساب سے اور مال کے حساب سے، ان سے تو میں افضل یقیناً ہوں گا، یہ ان کے دل میں خیال آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کا ایک گمان ختم کرنے کے لیے اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے تمہیں توجیہ دی جاتی ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ جو بیمار، کمزور، ضعیف، کوئی گھر میں ایسا بیمار ہو، کوئی خاندان میں کوئی ایسا معذور ہو جنہیں ہم اسپیشل چائلڈز کہتے ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں اطلاع نہ دوں؟ جی ضرور بتائیے۔ فرمایا ہر وہ ضعیف، کمزور جنتی ہے جس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، اور اس کی کمزوریوں کی وجہ سے اس کے ساتھ ذرا سخت معاملہ رکھتے ہیں اور اس سے ذرا تکبر کے ساتھ ملتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ اگر وہ قسم کھا لیں کسی بات پر، اللہ ان کی بات کو پورا کرے۔ دنیا میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض بڑے کمزور ہوتے ہیں، چہرے سے بھی کسمہ پرسی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جو امیر مال پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، جو عام بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اگر وہ شریف اور دیندار ہیں تو اللہ کے ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بیماری کی ایسی فضیلت جس کو سن کے دل کرے کہ اللہ ہمیں بھی بیمار کر دے، لیکن یہ ایک دعا مانگنی نہیں ہے، اللہ ہمیں شفا اور عافیت کے ساتھ رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، لیکن فضیلت ایسی عجیب ہے کہ دل کرتا ہے کہ بندہ بیمار ہو جائے، تاہم اللہ آپ سے عافیت مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما، ہم بیماری سے ہمیں محفوظ فرما، عافیت عطا فرما۔ اب سن لیجئے، حدیث کے اندر آتا ہے مریض جب درد سے کراہتا ہے، آواز نکلتی ہے کیا ثواب ملے گا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ کا ثواب ملے گا۔ اس نے تو کی ہے، ہر پہ نکل رہا ہے، ذرا لمبی کرا نکلی، ذرا تیزی سے چیخ سی نکلی، ذرا لمبی۔ بعض دفعہ مریض چیختا بھی ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ مریض کا سانس لینا مسلسل صدقہ ہے، ہر سانس صدقہ بن کے نکل رہا ہے۔ بستر پر لیٹنا عبادت ہے، جیسے کوئی مسلح پہ کھڑا ہوا ہے، بستر پر لیٹے رہنا، مریض نے کرنا کیا ہے؟ لیٹے تو رہنا ہے، اس کا بستر پر لیٹے رہنا عبادت لکھا جاتا ہے۔ اور جب یہ تکلیف میں ایک کروٹ سے دوسری کروٹ، ایک پہلو سے دوسرا پہلو لیتا ہے، ادھر ادھر ہوتا ہے، اس کو وہ ثواب ملتا ہے جو مجاہد پلٹ پلٹ کر دشمن پر حملے کر رہا ہو، اس کو بستر پر لیٹے وہ ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اور اپنی صحت کے زمانے میں جو نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے اس کے اعمال نامے میں روز لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ پڑا ہوا بستر پر ہے اور جو پہلے کرتا تھا وہ بغیر کیے لکھا جا رہا ہے، اور یہ چیزیں مزید اوپر سے دی جا رہی ہیں۔ اگر اس بیماری میں شفا ہو گئی تو سارے گناہ معاف، اور اگر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما لیتا۔ یہ مومن بندوں کی بیماری ہے۔ کسی بیمار کو یہ پتہ اور ڈاکٹر اپنے بیماروں کو اس طرح سے ترغیب بھی دیں تو کیا خیال ہے، کتنی رحمت ہو۔ یہ بیماری ایک نصیحت بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیماری انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت، پچھلے گناہوں کا کفارہ اور آئندہ زندگی کے لیے نصیحت کہ بھئی موت بھی تو آ سکتی تھی، اب ذرا آخرت کی فکر کر لوں، تیاری کر لوں۔ اور فرمایا کہ جب منافق بیمار ہوتا ہے
اور بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے اونٹ کو کسی نے کھولا، باندھ دیا، کھولا، اسے پتہ ہی کوئی نہیں مجھے باندھا کیوں، مجھے کھولا کیوں، یعنی وہ نصیحت اختیار نہیں کر رہا، تو وہ ایسے ہی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے۔ بیماری کی ایک اور فضیلت، پھر دل کرے گا کہ میں بیمار ہو جاؤں، نہیں بھائی بیماری مانگنی نہیں ہے، سن لیں، سنا دوں کہ رہنے دوں، ہے بڑی مزیدار، سنا دوں یا آپ بیماروں کو سنائیں گے؟ پھر جب خود بیمار ہو جائیں تو اس کا یاد رکھیں گے؟ بیماروں کو ضرور سنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ میں، بہقی میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مرض کی بیماری کی حالت میں مر جاتا ہے، قبر کے فتنوں سے اللہ بچا لیتے ہیں، اور قبر میں صبح اور شام جنت سے رزق لا کے دیا جاتا ہے۔ دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ 100 50 60 70 سال 80 سال، بس پھر نکل جانا ہے۔ قبر میں تو ابھی قیامت تک کی صبح رہنا ہے۔ تو بیمار آدمی قبر میں چلا گیا، قبر کے فتنوں سے بچا، صبح شام کی جنت کی روٹی بھی لگ گئی۔ جنت سے روٹی آئے گی تو پھر بڑے پروٹوکول کے ساتھ آئے گی نا۔ اب بندہ مریض ہو اور بوڑھا بھی ہو، اس کو جب یہ پتہ لگے کہ آگے میرے ساتھ یہ معاملات ہیں، تو ڈپریشن میں تو نہیں جائے گا، تسلی میں رہے گا۔ اور سن لیجئے، یہ بیماری، مصیبت، صرف بیماری ہی نہیں، کوئی بھی مصیبت، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مصیبت زدہ شخص کا چہرہ اس دن روشن کر دے گی جس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں قیامت کے دن چہرے کا نور بن کر آئیں گی۔ ہائے ہائے، ایک اور حدیث سن لیجئے، پھر دل کرتا ہے کہ بھئی بندہ پریشانیوں میں ہی رہے، مصائب میں ہی رہے، مصیبتوں میں رہے، لیکن اللہ سے ہم عافیت مانگتے ہیں، اللہ میں عافیت عطا فرما دیجئے۔ ذرا سن لیجئے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قیامت کے دن میزان عدل قائم کیا جائے گا، نمازیوں کو بلایا جائے گا، ان کی نمازوں کو تولا جائے گا، پورا اجر دیا جائے گا۔ پھر روزے داروں کو بلایا جائے گا، آج اس کی طرح رمضان میں روزے رکھنے والے اور سارا سال روزے رکھنے والے آ جاؤ، وہ آئیں گے، ان کا وزن کیا جائے گا اور ان کو پورا اجر دیا جائے گا۔ اس کے بعد زکوٰۃ، خیرات، صدقات، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کو بلایا جائے گا، وہی سارے وہ آئیں گے، ان کو پھر ان کا اجر تولا جائے گا، پھر پورا ان کو دیا جائے گا۔ تو نمازیوں کا حساب کتاب کے بعد روزے داروں کا، اور تیسرا کون؟ سخیوں کا، ان کو جب مل گیا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بیمار تھے، پریشان تھے، مصیبت زدہ لوگ تھے، تکلیف والے تھے، ان کو بلایا جائے گا، ان کے لیے کوئی میزان قائم نہیں کیا جائے گا اور بے حساب جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اِنَّا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، نمازیوں کا حساب ہے، روزے داروں کا کھاتا کھلنا ہے، سخیوں کا بھی کھلنا ہے، بیماروں کا، مصیبت زدوں کا، پریشان حال لوگوں کا کھاتا ہی کوئی نکل ہے۔ چلو بھائی سیدھے جاؤ۔ تو ایک مناظرہ ہے بڑا زبردست، جنت اور جہنم کے درمیان، ایک طرف جنت، ایک طرف جہنم۔ جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے متکبر، جابر، ظالم قسم کے لوگ آئیں گے۔ جہنم نے کہا میرے اندر تو مسکین، کمزور، بیمار مسلمان آئیں گے۔ پورا ہو گیا، مناظرہ پورا ہو گیا۔ دوبارہ سن لیجئے، جنت اور جہنم میں مناظرہ ہوا، تو جہنم نے کیا کہا؟ میرے اندر تو تکبر کرنے والے اور ظالم، اس نے جواب دیا میرے اندر تو کمزور، ضعیف اور مسکین مسلمان آئیں گے۔ دونوں کی جگہ اللہ نے جنت بنائی۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جہنم کا ذکر آیا، کہا ہر وہ شخص جہنمی ہے، دوزخی ہے، جو طبیعت کا بڑا سخت ہو، بہت موٹا ہو، اترا کر چلنے والا ہو، تکبر کرنے والا ہو، دولت کو خوب جمع کرنے والا ہو، خرچ نہیں کرنے والا، سائل کو دینے والا نہیں ہے، یہ ہر ایسا شخص جہنمی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور فرمایا جنت کے لوگوں میں وہ ہیں کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان کو حقیر سمجھ کے نظر انداز کرتے ہیں، دباتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، کمزوروں کو دباتے ہیں، جن کو دبایا جا رہا ہوتا ہے جنت میں جلدی پہنچ رہے ہوں گے۔
اور آگے سنیے، فرمایا جنت کے اندر ایک خاص مقام ہے جس میں بہترین قسم کی 70 وادیاں ہیں، اور ان وادیوں کے درمیان جو کچھ رکھا ہوا ہے وہ دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے، اور یہ مقام اور درجہ مصیبت زدہ مسلمانوں کے لیے ہے جو دنیا میں پریشانیوں میں ہے، کوئی بھی پریشانی، بیماری ہو یا کوئی ہو۔ پھر جنت کے اندر ایک خاص مقام ہے، وہاں ایک خاص درخت ہے، اس درخت کا نام ہے شجرۃ البلوا، مصیبت کا درخت۔ وہ کن کو ملے گا؟ فرمایا کہ وہ صرف ان لوگوں کو ملے گا جو دنیا میں مصیبت میں زندگی گزاری ہوگی۔ پھر بیمار لوگوں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے جنت ایسے ایسے بالا خانے ہوں گے، محل ہوں گے، فرمایا کہ نہ اوپر کسی چیز سے لٹک رہے ہوں گے، نہ نیچے کوئی ستون ہوگا، ہوا میں معلق ہوں گے۔ پوچھو اس میں جائیں گے کیسے؟ فرمایا اڑتے ہوئے جائیں گے۔ ہیں وہ کس کے لیے یہ تو پتہ لگے۔ فرمایا کہ بیمار لوگوں کے لیے اور تکلیف اور پریشان حال لوگوں کے لیے وہ ہیں، وہاں ان کو اسپیشل پروٹوکول ملے گا۔ یہ تو جنرل بیماریوں کا تھا۔ اب خاص خاص بیماریوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کر کے نا بتایا کہ اس بیماری پہ یہ، اس پہ یہ، اس پہ یہ، ذرا اس کو بھی سن لیجئے۔ اب ڈاکٹر اور میڈیکل اسٹاف، یہ نرسیں، ان لوگوں کو اگر یہ باتیں پتہ ہوں اور ساتھ ساتھ مریض کو بتائیں تو کیا خیال ہے جو شروع میں بات کی تھی ٹھیک تھی یا غلط تھی؟ آپ دعا کریں ہمارے لیے کہ ہم اس کے لیے انشاءاللہ اس کورس کو بہت جلد اچھے طریقے سے منظم کر کے بھی شروع کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ سید وقار ارشد صاحب انہی کی ڈیوٹی لگا دیں، ہیں تو مصروف آدمی، تو ہمیں کوئی ایسا بندہ چاہیے جو اس کورس کو لے، سیکھے، سمجھے 2-3 مہینے اور اس کے بعد پھر کروائے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب کتنا اچھا ماحول ہو کہ جب میڈیکل کالجز میں بھی یہ باتیں سنائی جائیں، پڑھائی جائیں، کیا خیال ہے؟ اب ذرا چند باتیں اور سن لیجئے۔ بخار، فیور کبھی ہوا ہے کسی کو؟ مجھے تو کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ آپ میں سے کسی کو ہوا تو ہاتھ کھڑا کریں۔ ساروں کو ہوا ہے ماشاءاللہ، آپ کو نہیں ہوا؟ آپ کو بھی ہوا ہے؟ چلو جی ماشاءاللہ۔ اب ذرا اللہ نہ کرے کہ دوبارہ ہو، لیکن ذرا بخار کے فضائل سن لیجئے جو ہم سب کو مل چکے ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک رات کے بخار سے مومن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک دن کا بخار 1 سال کے گناہوں کی معافی، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ بخار یہ مومن کے لیے جہنم کا بدلہ ہے۔ جو وقت بخار میں گزرا اس کو اللہ تعالیٰ وجہ بنا کے جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں۔ تو جہنم کی آگ زیادہ بہتر ہے یا بخار؟ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت ام صائب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے عیادت کے لیے، تو وہ کپکپا رہی تھیں، تو کہنے لگی مجھے بخار ہے، اللہ تعالیٰ بخار میں برکت نہ دے۔ بیمار آدمی کو بول دیتا نا بات۔ ام صائب رضی اللہ تعالیٰ کے بعد نبی علیہ السلام گئے، وہ کپکپا رہی تھی بخار کی وجہ سے، نے کہا مجھے بخار ہے، اللہ تعالیٰ بخار میں بالکل برکت نہ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بخار کو برا مت کہو، یہ بنی آدم کے گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے سے خراب چیزوں کو، میل کو دور کر دیتی ہے۔ بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اور کتنی خوبصورت بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن بندے کی مثال جب اس کو بخار ہو جائے، مومن بندے کی مثال جب اس کو بخار ہو جائے اس لوہے کے جیسی ہے جسے آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے اور نکالا جائے تو میل چلا جاتا ہے، عمدہ واپس آ جاتا ہے۔ مومن کو بخار ہوا تو یہ لوہے کی مانند اس کی کیفیت ہو گئی کہ جس کو بھٹی میں ڈال دیا جائے تو کیا ہوتا ہے، اس لوہے سے میل کچیل کھوٹ دور ہو جاتا ہے، جو عمدہ صاف ستھرا وہ نکھر کے باقی رہ جاتا ہے۔ تو بخار آتا ہے تو ہمارے گناہوں کو لے جاتا ہے۔ بخار کی ایک اور بات بتا دوں جی، بخار میں اگر موت آ جائے تو یہ شہادت کی موت ہے۔ بخار میں اگر موت آ جائے تو یہ شہادت کی موت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتا تھا، چند دن نہ آیا، پھر صحابہ نے چند دن نہ آیا، پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی وہ کئی دن ہو گئے، وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا، کہا وہ تو بیمار ہے، کہ چلو اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ اب لوگ عیادت کے لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، وہاں میت میں وہاں پہنچے
تو وہ نوجوان رونے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مت رو، مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ بخار میری امت کے لیے جہنم کا بدلہ ہے، جہنم کے بدلے میں بخار میں کلینس ہو جاتی ہے۔ تو بخار کتنی بڑی نعمت ہوئی۔ جسموں میں کبھی درد ہوا کسی کے، سر میں، پاؤں میں، جسم میں کہیں درد ہوا کسی کا؟ ہوا ہے نا؟ اب ذرا حدیث سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک درخت کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو ہلایا تو خشک پتے تیزی سے نیچے گرنے لگے، جتنے اللہ نے چاہا اتنے گر گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس درخت کو حرکت دینے سے پتے اتنے زیادہ اور اتنی تیزی سے نہیں گرے جس قدر جلدی مصیبتیں اور مختلف قسم کے درد، جسم میں درد آتے ہیں، یہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اچھا، بعض درد جسم میں آتے ہیں، بعض دل میں آتے ہیں۔ جو دل کے درد ہوتے ہیں نا زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو درد کا لفظ ہے تو جسم کا درد ہو یا دل کا درد ہو، جو درد دل والے ہیں ان کے لیے بھی اور جو درد بدن والے ہیں ان کے لیے بھی۔ اچھا جی، ایک بیماری ہے طاعون۔ اس کی عجیب و غریب فضیلتیں ہیں۔ تو طاعون میں جو مر جائے وہ شہادت۔ ایک صحابی نے تو خود مانگی، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے، وہ اور ان کے کئی بچے طاعون میں ہی دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ تو شہادت کی موت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ طاعون کسے کہتے ہیں؟ پلیگ۔ 3 طرح کا ہوتا ہے یہ۔ ایک، یہ اصل میں بیکٹیریل انفیکشن ہوتی ہے، بیکٹیریل وائرس اس طرح کا ہوتا ہے یہ طاعون۔ جیسے آپ سمجھ لیں پیچھے کووڈ گزرا تو اس طرح کی چیز آپ سمجھ لیں۔ تو اس میں 3 اس کی کیفیات ہوتی ہیں طاعون کی۔ جسم میں درد اور بخار ایک کیفیت یہ ہوتی ہے۔ دوسری، پورے جسم کے خون کے اندر جراثیم آ جاتے ہیں، بلڈ میں جراثیم آ جاتے ہیں۔ اور تیسری، پھیپھڑے کے اندر جراثیم آ جاتے ہیں۔ تو طاعون کے اندر جو مرا وہ شہید۔ قیامت کے دن نا ایک جھگڑا ہوگا۔ نیک لوگ ہوں گے سارے، تینوں طرح کے لوگ، لیکن ایک جھگڑا ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہوں گے اور جنت میں ہوں گے، اور کچھ نیک لوگ ہوں گے جنہیں طبعی موت آئی ہوگی، وہ بھی جنتی ہوں گے۔ لیکن ایک تیسرا طبقہ ہوگا جو طاعون سے مرے ہوں گے، جو اس طرح بیکٹیریا کے معاملات آ جاتے ہیں، اس طرح کی کوئی بیماریاں جو طاعون کے کیٹیگری میں آئیں گی، اس میں مرے ہوں گے۔ ان کو شہیدوں کے ساتھ بھیجا جا رہا ہوگا۔ اب جو بستر پہ مرے تھے نا ویسے بغیر طاعون کے، کیونکہ یہ کس کھاتے میں شہیدوں میں جا رہے ہیں بھائی؟ ان کے شہیدوں کا کھاتا کدھر سے آ گیا؟ وہ شہید کہیں گے ہاں انہیں ہمارے ساتھ آنے دو، یہ ہمارے ہی ساتھ ہیں۔ ان کا تمہارے ساتھ کیسے؟ تم تو اللہ کے راستے میں لگے، تمہیں کافر نے مارا، شہید ہوئے، جسم سے خون نکلا، کچھ ہوا، یہ تو ہماری طرح بستر پہ مرے، یہ تم کیسے ان کو ساتھ اپنے کر رہے ہو؟ ان کے مقام کیوں بڑھ گئے؟ جھگڑا ہو جائے گا ان میں نا، کہ یہ کیا بات ہے بھائی، بستر پہ یہ بھی گئے ہم بھی گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے دیکھو بھائی ان کے زخموں کو دیکھو، ان بیماروں کے زخموں کو دیکھو، یہ ویسے ہی زخم ہے جیسے شہداء کے زخم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جی، آنکھوں کی بیماریاں، اور آج کل تو اس وقت خوب پھیلی ہوئی ہیں، کتنے لوگوں نے اینک لگائی ہوئی ہے۔ پرسوں مسجد میں نماز جمعہ پڑھانے کے لیے گئے تو امیر صاحب سلطان گولڈن صاحب اینک لگائی ہوئی تھی، ہاتھ ملانے لگے تو کہنے لگے کہ نہیں ذرا استعلام کافی ہے، بھی دور دور سے آنکھوں میں تکلیف ہے۔ تو آنکھوں کی بیماری کے حوالے سے سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی بیماری جاتی رہے اور چلی جائے اور وہ صبر کرے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ یہ فرمایا کہ جس کی 2 محبوب چیزیں میں لے لوں، یہ دونوں آنکھیں، جس کی 2 محبوب چیزیں میں لے لوں اور وہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے تو میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی جنت سے کم راضی نہیں ہوں گا اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کی 2 محبوب چیزیں آنکھیں لے لوں، وہ صبر کرے، ثواب کی امید رکھے، تو میں بھی اس شخص کے لیے، اپنے اس بندے کے لیے جنت سے کم پہ راضی نہیں ہونے والا۔ یہ 2 محبوب چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بحیقی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد جبرائیل علیہ السلام نے یہ بتایا کہ جس کی دونوں آنکھیں میں لے لوں اس کی جزا میرے گھر میں ہمیشہ کے لیے مقام ہے اور میرے چہرے کو دیکھتے رہنا ہے۔
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار بڑی نعمت ہوگی. جو نابینا ہوں گے نا پیدائشی، ان کو تو ہر وقت دیدار الہی کی اجازت ہوگی، کیونکہ کبھی کہ غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں انہوں نے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ پر یہ بات بہت شاق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں، بہت اللہ تعالیٰ کو یہ بات گناہ گزرتی ہے کہ کسی مومن بندے کی دونوں آنکھیں وہ لے لے، یعنی بینائی چلی جائے اور پھر اس کو جہنم میں بھی ڈال دے، کسی نابینا کو جہنم میں ڈال دے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں. زید بن ارقم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں دکھنے آ گئیں. آج کل تو یہ وائرس بہت چل رہا ہے اس وقت. فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں دکھنے آ گئیں. نبی علیہ السلام میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا اے زید اگر تمہاری آنکھیں ایسے ہی دکھتی رہیں اور ٹھیک نہیں تو تم کیا کرو گے؟ کہا میں صبر کروں گا اور ثواب کی امید رکھوں گا. فرمایا اگر اسی طرح یہ سلسلہ رہا تو تمہیں جنت ملے گی. اچھا جی، بخار ہو گیا اور آنکھوں کی بیماری آ گئی. تیسری بات بے خوابی، رات کو نیند ہی نہ آنا، اس پہ بھی بڑے اجر ہیں. ایک صحابی تھے انصاری، نبی علیہ السلام ان کے پاس عیادت کے لیے گئے، کہنے لگے 7 راتیں ہو گئیں نیند نہیں آ رہی. تو فرمایا کہ بھائی صبر کر صبر کر، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور بیماریوں کے اوقات گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے. راتوں کو جب نیند نہیں آتی نا تو یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور جس عورت کو بچے کی وجہ سے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی بیمار ہوتے ہیں، کبھی کوئی وجہ ہوتی ہے، بچے کی وجہ سے رات کو جاگنا پڑے، نیند نہیں لے سکی، اس کو اللہ کے راستے میں 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. بچہ بیمار ہوا، بچے کی کوئی اور ضرورت تھی، عورت کو ساری رات جاگنا پڑا، ابھی جو ساری رات چند گھنٹے جاگی 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو ایک رات کے بدلے ملتا ہے. اچھا جی، سر میں درد ہوا ہے کسی کے؟ جی سر درد کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک تو جنرل بتا دیا نا ہر بیماری میں، لیکن بعض کو الگ الگ بھی بتایا. فرمایا کہ مومن کو جو سر کا درد ہوتا ہے، مومن کو جو سر کا درد ہو یا کانٹا چوبے یا کوئی اسے تکلیف ہوئے آ جائے، اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کریں گے اور گناہوں کو معاف کریں گے. تو سر کے درد کی وجہ سے، ایک تو درد سر ہوتا ہے نا وہ الگ چیز ہے، ایک سر کا درد ہے، تو سر کے درد کی وجہ سے اللہ رب العزت درجات بھی بلند فرماتے ہیں، گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں. ایک اور حدیث سن لیجئے سر کے درد کے حوالے سے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان بندے پر سر کا درد اور نقاہت اس قسم کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، اس کی خطائیں گناہ اگر احد پہاڑ سے زیادہ بھی ہوں تو یہ معاف ہو جاتا ہے. سر کا درد جب ہوتا ہے تو گناہ اگر احد پہاڑ سے زیادہ ہو تو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح فرمایا کسی مسلمان بندے اور بندی پر مسلسل رہنے والا بخار یا سر کا درد، یہ ان کے گناہوں کو بالکل ختم کر دینے والا ہوتا ہے، اگرچہ وہ گناہ احد پہاڑ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو. چوتھا جی مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک صحابیہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی کہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور میں بے لباس ہو جاتی ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کرو اور جنت کے مزے لو، اور اگر تم چاہتی ہو تو تمہارے لیے میں عافیت کی دعا کر دیتا ہوں، اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے. کہنے لگی کہ نہیں، میں صحت کے لیے تو پھر آپ کو نہیں دعا کا کہتی، میں صبر کروں گی اور یہ مرگی کا مجھے مسئلہ ہے، میں اس کو برداشت کروں گی، میں صبر جاری رکھوں گی، لیکن اتنی دعا ضرور کر دیں کہ جو لباس میرا اتر جاتا ہے مجھے اس کی خبر نہیں ہوتی تو وہ نہ ہو. تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے اس چیز کی دعا کر دی کہ آئندہ جب ان کو مرگی کے دورے پڑے تو یہ بے لباس نہ ہو جایا کریں. اور اسی طرح ان کا زندگی چلتی رہی اور گزر گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کرو تو جنت لے لو اور کہو تو دعا کرتا ہوں صحت کی. ان کا نہیں، پھر جو حال آ گیا ہے نا تو صحت آئے گی تو جنت کا وعدہ آپ کی مبارک زبان سے سننے کو مل رہا ہے تو وہ کیش کروانا چاہیے، وہ لینا چاہیے. یہ جذبہ تھا ان کا. مرگی کے مرض کی وجہ سے انسان گر جاتا ہے، بعض دفعہ انسان نیچے گر جاتا ہے مرگی کے مرض کی وجہ سے. فرمایا کہ جو بندہ بھی، جو عورت بھی مرگی کے مرض کی وجہ سے گر جائے، اللہ تعالیٰ اس مرض کی وجہ سے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں. مرگی کا مرض، مرگی کا اٹیک ہوا، بندہ نیچے گرا،
اس کو اٹھایا یا خود اٹھایا، اس اٹھنے میں گناہ معاف ہو گئے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، جو شخص مرگی کے مرض کی وجہ سے انتقال کر جائے وہ شہید۔ اچھا جی، ایک اور بیماری، غم اور پریشانی، اینگزائٹی اور ڈپریشن، یہ تو سب کو ہی ہے، شاید سے کوئی آج بچا ہو۔ اچھے دیندار لوگ بھی ڈپریشن کے مریض، اینگزائٹی کے مریض۔ اب سنیے، اینگزائٹی اور ڈپریشن کے مریض ڈپریشن کی گولی لے لیں جناب، دے دی جائے جی۔ اگر ڈاکٹر جو ہے یہ والی گولی بھی ساتھ دے، ایسے ڈاکٹر ہوں جو یہ والا کورس پورا کر لیں اور وہ دوسری گولی کے ساتھ یہ والی ٹیبلٹ بھی دیں جو نفسیاتی طور پر بندے کو جا کے ٹھیک کرے گی، تو بتائیں کتنا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے گناہ بہت ہو جاتے ہیں اور کوئی اس کے بعد ایسا عمل نہیں ہوتا جو گناہوں کا کفارہ بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی غم میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بندے کے گناہ زیادہ ہوں اور عمل کوئی نہ ہو پلے، اللہ تعالیٰ غم اور ڈپریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں، اینگزائٹی آ جاتی ہے، وہ اینگزائٹی، وہ ڈپریشن، وہ غم گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو بتائیے جس کو یہ پتہ لگے دل کو تسلی تو ہوگی نا۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جو تھک جاتا ہے، سارا دن کام کر کے، مشقت کر کے، ملازمت کر کے، ذمہ داریوں کو اٹھا کے تھکا ہے رات کو، جب یہ تھکا ہوا ہے اور فکر، رنج، اذیت اور غم، ان ساری چیزوں کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ڈپریشن میں بھی بندہ تھک جاتا ہے اور غمگین بھی ہوتا ہے، فکریں بھی ہوتی ہیں، یہ رنج، یہ فکر، یہ اذیت، یہ غم، یہ سارے کے سارے گناہوں کی معافی کے ذریعہ ہیں۔ بعض مرتبہ ڈپریشن اور اینگزائٹی ہوتی ہے، سمجھ گئے کچھ؟ نہیں سمجھا؟ سمجھ گئے؟ معاشی تنگی کی وجہ سے، پیسہ پورا نہیں ہوتا، ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھی، انسان تنگی میں ہوتا ہے۔ اب سن لیجئے نبی علیہ السلام کی بات، اگر کسی کو ایسی ڈپریشن ہے جو پیسے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، قرضے کی وجہ سے، بزنس کم ہونے کی وجہ سے، مندے کی وجہ سے، کاروبار بند ہونے کی وجہ سے، مارکیٹوں کے اندر کرائسس آ جانے کی وجہ سے، اور سیلری پرسن ہے، سیلری کم ہو گئی ہے، ادھر سے مہنگائی بڑھ گئی، یا اس کو ہر وقت غم ہے، ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے کمپنی میں، پہلے 1000 تھے اب 600 رہ گئے، پھر 400 رہ گئے، یہ ہر وقت ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا نمبر کب لگ جائے، میری چھٹی کب ہو جائے۔ اس طرح کے بہت سارے غم جو پیسے سے، رزق سے، ان چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بارے میں، تمام چیزوں کے بارے میں چند کی میں نے نشاندہی کر دی۔ فرمایا کہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو صرف معاشی غم کی وجہ سے ہی معاف ہوتے ہیں، ان کی معافی کسی اور وجہ سے ہو نہیں سکتی۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں ہمارے کہ وہ سر کے درد سے، بخار سے پھر رہ جاتے ہیں، کوئی کمی رہ جاتی ہے، وہ پھر جب انسان کسی مالی تنگی میں آتا ہے نا کسی قسم کی، تو وہ والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، اینگزائٹی اور ڈپریشن والوں کے لیے بہترین علاج، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے، وہ اللہ نے بنائی ہی غمگین لوگوں کے لیے، جو دنیا میں غمگین رہے، پریشان رہے، گویا کہ ڈپریشن میں اور اینگزائٹی میں رہے، ٹینشن میں رہے، ان کے لیے الگ ہی جنت کے اندر مقام ہے۔ خالی روزے داروں کے لیے الگ مقام نہیں ہے، نمازیوں کے لیے خالی الگ مقام نہیں ہے، یہ پریشان لوگوں کے لیے بھی جنت کے الگ الگ مقام ہیں۔ اچھا جی، کبھی رگ بھی پھڑکتی ہے کسی کی، کوئی نہ کوئی، ایک تو عام پھڑکنا ہے نا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ہی پھڑک جاتا ہے ساتھ۔ تو یہ رگ کا پھڑکنا، جتنی مرتبہ رگ پھڑکتی ہے ایک نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ رگوں کا پھڑکنا 3 برکتیں لے کر آتا ہے، ایک گناہ معاف، ایک نیکی بڑی، اور ایک جنت کا درجہ بلند ہو گیا۔ رگ کا پھڑکنا۔ پیٹ کی بیماریاں، اتنا بڑا پیٹ جو ہمارا ہے ماشاءاللہ، پیٹ کی بیماریاں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص پیٹ کی بیماری میں مر جائے اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ پیٹ کی بیماری میں مر جائے تو کیا نہیں ہوگا؟ عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اور فرمایا جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ شہید، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ شہید۔
اب ذرا ڈاکٹروں سے پوچھیں نا پیٹ کی بیماریاں کیا کیا ہیں. جگر پیٹ کے اندر، جگر میں کینسر ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ آ جائے، کام نہ کرے، پیٹ کی بیماری. پھر اس کی جگر کی بیماریوں کی بھی لمبی فہرست ہے. پیٹ کے اندر آنتیں بھی ہوتی ہیں، سینے میں تو نہیں ہوتی نا آنتیں، پیٹ میں ہوتی ہیں. اب آنتوں میں کینسر بھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ٹی بی ہو جاتا ہے، کوئی اور مسئلہ آ جاتا ہے. کبھی پانی اتنا کم ہو جاتا ہے کہ بندے کو موت آ جاتی ہے. کبھی حیضہ ہو جاتا ہے، وہ بھی حیضہ کیا ہے؟ پیٹ کی بیماری ہے. پیٹ میں اور کیا ہے؟ پتا، پیٹ میں ہی ہے نا، سر میں تو نہیں ہے. تو پتے کی بیماریاں، اور کوئی پتے کی بیماری میں مر جائے. میرا بھتیجا حسن احمد 17 سال کی عمر، پتے کی بیماری ہوئی تھی اس بیچارے کو. اچھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، شہید. اور پیٹ میں اور کیا ہے؟ اور بھی کچھ ہے؟ ہاں جی، معدہ. معدے کے اندر تیزابیت ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، معدے کے اندر درد ہوتا ہے. تو پیٹ تو ایک بہت بڑا لفظ ہے، اندر تو بہت کچھ ہے. اور میں نے بھی ایک ڈاکٹر کو میسج کیا تھا، ان کا جواب نہیں آیا. میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ یہ جو شوگر ہے یہ پیٹ کی بیماری ہے یا نہیں؟ تو جواب ان کا نہیں آیا. اس کو اگلی دفعہ پوچھ لیں گے، کیونکہ لبلوبا بھی ادھر ہی ہوتا ہے اور اس کا بھی پیٹ سے اگر تعلق ہے تو شوگر کے تو سارے ہی مریض ہیں. تو پیٹ کی بیماری میں عذاب قبر سے بھی حفاظت اور موت بھی شہادت. اچھا، عورتوں کے لیے بھی جو مخصوص چیزیں ہوتی ہیں جو انہی کے ساتھ مخصوص ہیں، ان کے اوپر بھی بے شمار فضائل ہیں. نبی علیہ السلام نے عورتوں کو فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ یعنی تمہیں راضی ہونا چاہیے. جب کوئی امید سے ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، اور اس کو اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، شب بیداری کرنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والا، اس جیسا ثواب اس عورت کو مل رہا ہوتا ہے. اور جب اس کو لیبر پین ہوتی ہے، اس کے گناہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا بہت کچھ جنت میں سامان تیار کیا ہوتا ہے. اور یہ جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، ہر گھونٹ کے بدلے اس کو ایک نیکی ملتی ہے. رات کو جاگنا پڑے تو 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عطا فرمائی ہیں جب بچے کی ولادت کا سلسلہ اور اس کے سارے حالات سے متعلق. فرمایا عورت اپنے امید کے حالت میں ہو اور بچہ پیدا ہو اور دودھ کو مکمل کرنے تک جو دودھ کا وقت ہوتا ہے، تو ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے اسلام کی سرحد پر کوئی نگہبان محافظ کھڑا ہو. یعنی پیدائش سے پہلے کے 9 مہینے، پیدا ہونے کے بعد 2 سال، یہ تقریباً 2 ڈھائی 3 سال کا جو وقفہ ہے، یہ سارے کا سارا اس نے تکلیف میں، ذمہ داری میں اور ہمت کے ساتھ گزارا. اس کو مجاہد کی طرح اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. فرمایا جو عورت پاک دامن ہو، حیا والی ہو، اور ایک کنوارے پن میں انتقال کر جائے تو شہید. اور اگر بچہ جس وقت پیدا ہو رہا ہو اس وقت انتقال ہو جائے، یا نفاس کے وقت میں پیدا ہونے کے چند دن بعد تک بھی اگر انتقال ہو جائے تو یہ شہید. فرمایا کہ جو حمل گر جائے، بعض بار DNC ہو جاتی ہے، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ بچہ اپنی ماں کو، باپ کو گھسیٹ کر جنت میں لے جائے گا. بچہ بھی وہ پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا تھا، اس کا سلسلہ بن گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن جھگڑے گا اور وہ اپنے ماں باپ کو کھینچ کے جنت میں لے جائے گا. اچھا جی، بڑھاپا بھی ایک بیماری ہے. ایک بوڑھا آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، کہنے لگا نظر کم آتا ہے. انہوں نے کہا جی بڑھاپا ہے. انہوں نے کہا جی کھانا بھی زیادہ نہیں کھایا جاتا. ڈاکٹر نے کہا بڑھاپا ہے. انہوں نے کہا تیز چلا بھی نہیں جاتا. کہا یہ بھی بڑھاپا ہے. کہ رات کو نیند پوری نہیں آتی. اس نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے. اس کو غصہ چڑھ گیا، کیا ہر بات پہ بڑھاپا بڑھاپا بڑھاپا. اس نے کہا بابا جی یہ بھی بڑھاپا ہے، یہ بڑھاپا آ ہی جاتا ہے. حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جس وقت ان کی آخری عمر تھی تو ایک دن آ رہے تھے، بڑا کمزور چل رہے تھے اور قحط تھی. کسی نے کہا حضرت لگتا ہے بڑھاپا آ گیا. خبردار، میں بیمار ہوں، بوڑھا نہیں ہوں. تو جذبے جوان رہتے تو بندے بھی بوڑھے نہیں ہوتے. پھر میں نے کہا بیمار ہوں، بوڑھا نہیں ہوں.
اچھا جی، تو اگلے کو دیکھ کے بات کرنی ہے کہ اگلا بڑھاپے کو کیا کہہ رہا ہے. اچھا جی، بڑھاپا، اس کی برکتیں سن لیجیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں کی عزت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے کے برابر ہے. وہ کون 3 لوگ؟ ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا حافظ قرآن جو افراط اور تفریط سے خالی ہو، اور تیسرا منصف حکمران. یہ حافظ قرآن کے ساتھ ہے. حافظ قرآن کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جی؟ 10. یہ ساروں کو پتہ ہے، اگلی بات کسی کو نہیں پتہ ہوتی. وہ حافظ قرآن جو قرآن کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام، وہ حافظ قرآن 10 کو لے کے جائے گا. یہاں بھی وہ حافظ قرآن جو اعتدال پر چل رہا ہو. ایک حافظ قرآن ہے جناب، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، قرآن چل گیا، اور جناب اس کو اب شرعی وضع قطع، شرعی لباس اچھا ہی نہیں لگتا. یہ افراط و تفریط سے ہٹا ہوا نا، اعتدال سے ہٹا ہوا ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے حفاظ کو. ایک اور حدیث سن لیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اسلام کی حالت میں 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنون سے، برس سے، جذام سے بچا لیتے ہیں. جو 50 سال کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا حساب نرم کر دیتے ہیں. تو میں بھی میرے خیال ہے 50 کا ہو گیا ہوں. 1975 کے حساب سے 48، اور نہیں قمری حساب کو لگایا جی، اتنے انگریزی حساب کوئی نہیں چلنا، اتنے سارا قمری چلنا ہے، چاند والا. تو 1395 اور 1445، 8 رجب 1395 کی میری پیدائش ہے. تو رجب آنے والے ابھی چند مہینے رہ گئے، تو 1445 چل رہا ہے نا یہ. تو قمری حساب تو 33 سال کی جگہ 34 ہو جاتے ہیں. 33 انگریزی سال میں قمری 34 ہو جاتے ہیں. ادھر قمری چلنا ہے، ادھر شمسی نہیں چلنا. اچھا جی، 50 سال کا بندہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ حساب نرم کر دیتے ہیں. 60 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. 70 کا ہو جائے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں. اور جب 80 کو پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو، نیکیوں کو قبول کر لیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. جب 90 کا ہو جائے پچھلے اگلے سارے معاف کر دیتے ہیں. اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے اسیر اللہ فی الارض، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قیدی. اور اس کے گھر والوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے. یہ بڑھاپا تو بڑی نعمت ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے 90 برس کی عمر میں وفات پانے والا شہید، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو جائے یہ بڑھاپا قیامت کے دن نور ہوگا. جو اسلام میں بوڑھا ہو جائے بڑھاپا قیامت کے دن نور ہوگا. ایک حدیث کے اندر ہے کہ سفید بالوں کو مت چنا کرو. کیا مطلب؟ سفید بال دیکھ کے مت اتارا کرو، نہیں نکالا کرو، ان کو مت اتارا کرو. یہ مسلمان کے لیے نورانیت ہے. اور جو شخص اسلام کی حالت میں بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے، کسی کا ایک کا بال سفید ہو جائے تو ایک بال سفید ہونے پہ ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے. تو جتنے بال سفید ہوتے چلے جائیں گے اتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، اتنے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، اور اتنے جنت کے درجات بلند ہوتے جائیں گے. اب کوئی اگر اس کو رنگ ونگ کرے گا تو سوچنا پڑے گا بھی کیا ہے. تو نورانیت کو نظر آنے دیں. ہاں کوئی ضروری وجہ ہو، کوئی کام کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، بیوی کا تقاضا ہے، اور کوئی ایسی کوئی بہت اچھی بات ضروری ہو تو اور بات ہے. خالی شوق کی وجہ سے کرنا، اس سے بچنا چاہیے. کیا ضرورت ہے؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں نورانیت ہے، یہ وقار ہے. فرمائیں سفید بال نہ چنا کرو، مت اتارا کرو، یہ قیامت کے دن نور ہوں گے. جس شخص کا جو بال سفید ہوتا گیا، ہر بال کے بدلے نیکیاں مل رہی ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے سبحان اللہ، عمر ابن عبسہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے، ترمذی شریف کی روایت، جو نوجوان اللہ کے راستے میں دین کی محنت کرتے کرتے بوڑھا ہو جائے قیامت کے دن یہ بڑھاپا اس کے لیے نور ہوگا. مبارک ہے ان نوجوانوں کے لیے، نوجوان مرد ہوں یا عورتیں، جو جوانی کے عالم میں دین کے کام میں لگے اور زندگی بھر دین کا کام کرتے رہے. ان کا بڑھاپا قیامت کے دن یہ نور کا ذریعہ ہوگا. اب آخری بات سن لیجیے. باتیں تو انشاءاللہ پھر اگلی جو ہماری نشست بدھ کو ہوگی تو اس کا اگلا ہم وہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. وقت مکمل. یہ بات نوجوان دل کے کانوں سے سنیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نوجوان
بوڑھے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے قدر کرتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں، جب یہ خود بوڑھے ہوتے ہیں تو اللہ کسی اور نوجوان کو ان کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو نوجوان کسی بوڑھے کی بڑھاپے کی وجہ سے عزت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، خیال کرتا ہے، تو جب یہ خود بوڑھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرے نوجوانوں کے دلوں میں اس کی عزت، اس کی خدمت، اس کا خیال ڈال دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جو بیعت ہونا چاہیں وہ بیعت کی نیت بھی کر لیں۔ اچھا، 2 اعلانات پہلے سن لیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز جنگ اجتماع کی ترتیب ہے اور تاریخیں اس کی ہیں جی 27، 28، 29، 27، 28، 29 اکتوبر۔ جمعرات کو 26 اکتوبر ہے، انشاءاللہ یہاں سے سواریاں جائیں گی، تو جو لوگ جاتے ہیں وہ تیاریاں کریں، اور اس کا خرچہ کیا ہوگا یہ انشاءاللہ تعالیٰ بتا دیا جائے گا۔ ریحان بھائی بیٹھے ہیں، یہی بتائیں گے۔ مجھے امید ہے، میں نے آج بھی اپنی ٹیم سے درخواست کی تھی کہ منگل پرسوں تک ہر چیز کو فائنل کر کے امیج بنا کے وائرل کر دیا جائے، اور پہلے ہی لوگ کہہ رہے تھے جی اکتوبر آئے گا تو کریں گے، اب اکتوبر آ گیا تو اب اس کو تاخیر نہ کیا جائے۔ تو جو جانا چاہتے ہیں وہ اپنا نام لکھوائیں۔ ایک اعلان۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ 13 نومبر کو انشاءاللہ تعالی عمرے کا گروپ جا رہا ہے، تو جو لوگ عمرے پہ جانا چاہتے ہوں تو وہ جو متعلقہ احباب ہیں ان سے رابطہ کر لیں۔ اور میں ارشاد صاحب ہیں، کراچی میں فرحان صاحب ہیں، ان سے رابطہ کر لیں۔ تو جو چلنا چاہتے ہوں تو ساتھ چلیں۔ تقریباً 15 دنوں کا سلسلہ ہے، اور 2 طرح کے پیکیج ہیں، اکانومی بھی ہے اور ایک اور بھی ہے، تو 2 طرح کے پیکیج ہیں۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ بھئی ہم اپنی گاڑی، موٹر سائیکل جو ہے نا وہ سامنے باغ میں کھڑی نہ کریں۔ موٹر سائیکل تو ہمارے گھر کے اندر کھڑی کر دیں، جو گاڑیاں ہیں نا وہ شروع میں کہیں کھڑی کر دیں، سامنے کہیں کھڑی کر دیں، ادھر گلی میں لے جائیں، چند قدم چل کے آ جائیں، 150 قدم 200 قدم چل کر آ جائیں، سامنے رش نہ لگنے دیں سامنے، کیونکہ ہمارے ہر بدھ کو بھی، ہر اتوار کو بھی مجلس ہوتی ہے، تو بعض دفعہ پڑوسیوں میں کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو سب کا خیال کرنا ہے۔ تو آپ میں سے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی خوش رہیں، لوگ بھی خوش رہے، اور کسی کو پریشانی نہ ہو، ہمیں پریشانیاں نہ آئیں، تو پھر وہ اپنی گاڑی کو تھوڑا سا پہلے کھڑی کر کے پیدل آ جائیں۔ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ مین گیٹ پہ آ کے ہی بریک لگانی ہے، چاہے وہاں ایک گاڑی کھڑی ہو، چاہے 101 گاڑی کھڑی ہو، کہتے ہیں وہیں پہ آ کے رکنا ہے۔ تو تھوڑا پہلے رکنے کی عادت بنائے اور سب کے لیے راحت کا ذریعہ بنیں گے جی انشاءاللہ۔ کسی کے لیے بھی تکلیف کا ذریعہ بننا یہ تو نیکی نہیں ہے، نیکی کے لیے ہم آئے ہیں تو اس کی فکر بھی کر لیں۔ تو انشاءاللہ العزیز بات نہیں میں کہہ رہا، وہ ہمارے گھر کے اندر کھڑی کر لیں، احمد بھائی کے گھر کے اندر کھڑی کر لیں، تو انشاءاللہ وہ دونوں میں بڑی سہولت کے ساتھ ساری کھڑی ہو جائیں گی۔ گاڑیوں والے تھوڑا سا پیچھے کریں، 5 گھر 10 گھر پیچھے تھوڑا پیدل آ جائیں، سامنے والی سائڈ پہ کر لیں، اس کا خیال کریں گے جی انشاءاللہ۔ اور یہ مستقل خیال کرنا ہے، صرف یہ نہیں کہ اگلی اتوار کو ہو گیا، اس کو ہم عادت ہی بنا لیں تو اچھا ہے۔ میں ویسے آج کی بات نہیں کر رہا، برسوں سے میری روٹین یہ ہے، شادیوں میں جاتا ہوں، کہیں جاتا ہوں تو میں اپنی گاڑی خود بخود بہت پیچھے کھڑی کرتا ہوں اپنی سہولت کے لیے کہ واپسی جلدی ہوتی ہے، اور گاڑی کھڑی بھی ایسی کرتا ہوں کہ واپسی کے لیے اس کو اگر ٹرن بھی لینا ہے نا تو وہ سارے کام ایسے کر کے کہ واپسی جلدی ہو۔ ڈرائیور صاحب ماشاءاللہ گاڑی چلاتے ہیں، میں نہیں چلاتا، ان کو بھی کہتا ہوں کہ بھئی مجھے ذرا پہلے اتار دو، دور ہی رہو، اور بس میں آ جاؤں گا، آپ کہاں ہوں بتا دینا، کیونکہ عین موقع پہ جانا یہ ویسے بھی پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تو میں اپنی ذاتی طبیعت کی وجہ سے کرتا ہوں، مزاج کی وجہ سے تھوڑا سا پیدل جانے میں زیادہ راحت ہوتی ہے، واپسی کے حوالے سے بھی۔ تو بہرحال یہاں حکمت اور ضرورت کچھ اور ہے، تو سب لوگ جب اس کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت آسانی رہے گی، کریں گے جی انشاءاللہ۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ، ساتھ ساتھ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، ہم پابندی سے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت دلوں میں بڑھے گی۔ درود شریف ہے، استغفار ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، مراقبہ، وقوف قلبی۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ عجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایتی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشتپناہی نصیب فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما،
ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما، یا آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما، تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین، حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com